اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ ہے، ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری اس قدر اسے دور کر دیتا ہے، گویا جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو روزہ بہترین عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہینہ بہت ہی پسند تھا۔ کان احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر شعبان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ پسند تھا روزے کے لیے۔ اور اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس مہینے میں آپ زیادہ روزہ کیوں کر رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک شہر تغفل الناس عنہ، کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں لوگ اپنے رب سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے یرفع الاعمال الی رب العالمین، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں رب العالمین کے پاس انسان کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے یہ بات پسند ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے یہاں پیش کیا جائے، پیش ہو، تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، روزے کی حالت میں میرا عمل پیش کیا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کی وضاحت بھی کر دی کہ اس مہینے میں یعنی رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے، تو انسان کیا صرف رمضان کی چکر میں کہ رمضان آئے گا تو روزہ رکھیں گے، رمضان آئے گا تو قرآن پڑھیں گے، رمضان آئے گا تو نوافل کا اہتمام کریں گے، اور اس سے پہلے ان کے دماغ میں، ان کے دل و دماغ میں یہ چیزیں نکلتی جاتی ہیں، صرف انہیں رمضان نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں روزہ رکھوں کہ اس میں یہ مہینہ عمل پیش کیا جانے والا مہینہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت روزہ رکھنا کوئی دین متعین نہیں، پورے مہینے کی بات ہو رہی ہے، دھیان سے سنیں کہ پورے مہینے میں شعبان کا مہینہ ہے، کوئی تاریخ متعین نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں آپ نے روزہ رکھا۔ مہینے کی بات کی ہے کہ اس مہینے میں روز انسان لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور اس مہینے میں اعمال پیش کیا جاتا ہے کہ اس دن کون سی تاریخ کو نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اعمال اس حالت میں پیش کیا جائے تو خوب کثرت سے روزہ رکھا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تعرض الاعمال کل یوم الاثنین والخمیس، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہر جمعرات کو اور ہر سوموار کو۔ اللہ رب العالمین کے یہاں انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جمعرات کو بھی اور سوموار کو بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، انہیں ان کی بخشش کرتا ہے، انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ الا للمشرک، سوائے اس آدمی کے جو مشرک ہے، گنہگار ہے، شرک کرنے والا ہے، اگر اس کے پاس شرک ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا، ان کی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے وہ حدیث سنے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں کہ فجر کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت، عصر کے وقت، دن میں یہ دو ٹائم ہے کہ روزانہ کا اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں
پیش کیا جاتا ہے۔ فجر میں فرشتے آتے ہیں اور جو عصر میں فرشتے آئے تھے وہ فجر کو چلے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو فرشتے فجر کو آئے تھے وہ عصر کو چلے جاتے ہیں۔ تو صبح شام کا اس طریقے سے فرشتوں کا آنا جانا اور ہمارے اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پیش کر دینا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ دن میں 2 مرتبہ ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہفتے میں 2 دن ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سال میں 1 مہینہ ہے شعبان کا جس میں ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جب ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ان دنوں میں، ان اوقات میں، تو ہمیں اپنے اعمال کو اچھا بنا کر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پیش ہو تو ہم نیکی کی حالت میں ہوں، عبادت کی حالت میں ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، یا نماز کی حالت میں ہوں، یا کسی حرام چیزوں سے بچنے کی حالت میں ہوں، حلال کام کے کرنے، حلال چیزوں کے کھانے کی حالت میں ہوں، کسی دوسرے کی مدد کرنے میں ہوں۔ اس طریقے سے ہمارا نیک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پیش ہو۔ یہ ہمیں انسانوں کو ہمہ وقت کوشش میں رہنی ہے اور فکر کرنی ہے کہ ہمارا اعمال اس حالت میں نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی والے اعمال میں ہم ہیں اور ہمارا اعمال پیش ہو گیا، تو فکر کرنی ہے۔ تو عصر کی نماز چھوڑنے والا بھی اس بات کی فکر کرے کہ ان کا عمل کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، فجر کی نماز چھوڑنے والا بھی اس بات کا فکر کرے کہ ان کا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں کیوں کر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دن میں سوموار کو اور جمعرات کو آپ دیکھیں کہ آپ کا اعمال کس قدر پیش کیا جائے گا، اور اس مہینے میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا اعمال کیسے اور کس حالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے جب آپ کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں تو اس مہینے کی جب بات آتی ہے شعبان کی، تو اس مہینے میں ایک رات جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے شب برات ہے، برات کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم انسانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس رات کی مغفرت سے پہلے میں آپ کو ایک اور حدیث سنا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے بیان فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر ہر رات کو نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان ہے، اور نزول فرمانے کے بعد کیا کرتا ہے، فیقول، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ ندا من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ دوسری آواز کیا ہے، من یسألونی فاعطیہ، کوئی سوال کرنے والا ہے جو سوال کرے تو میں اسے عطا کر دوں۔ تیسری آواز کیا ہے، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو بخشش طلب کر رہا ہے، معافی طلب کر رہا ہے تو میں اسے بخش دوں، اسے معاف کر دوں۔ تو اس حدیث میں بخاری کی روایت ہے، اس حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ ہر رات کو حین یبقی ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی بچ جاتا رہ جاتا ہے، ایسے وقت میں آسمان دنیا پر اس حالت میں نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان ہے، اور پھر اپنے بندوں کے لیے کیا اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو مغفرت طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں، اس کی بخشش کر دوں۔ ہے کوئی جو سوال کرے تو اسے پورا کر دوں، اسے دے دو جس چیز کا وہ سوال کرے، اور جو کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول کر لو۔ تو دعا بھی قبول ہوگی، جو مانگیں گے وہ بھی دیا جائے گا، اور اس وقت مغفرت کا بھی اعلان ہوتا ہے کہ مغفرت کر دی جائے گی۔ اسی طریقے سے اس حدیث کو آپ نے سنا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سوموار اور جمعرات کا روزہ یہ کس قدر فضیلت والا دن ہے، یہ دن کس قدر فضیلت اور اہمیت والا دن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کے دن اور سوموار کے دن جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس دن وہ شخص جنت میں داخل ہوتا ہے، فیغفر، اور اللہ سبحانہ وتعالی فیغفر لکل عبد
لا یشرک باللہ شیئا، جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ہر اس بندے کی مغفرت فرماتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شرک نہیں کرتا. الا كانت رجل بینہ و بین اخیہ شحناء، سوائے اس آدمی کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، میل ملاپ نہ ہو، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. فیقال انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں مہلت دے دو کہ یہ صلح کر لیں، انہیں مہلت دے دو کہ یہ صلح کر لیں، انہیں مہلت دے دو، ٹائم دے دو، وقت دے دو کہ یہ صلح کر لیں. مسلم شریف کی روایت ہے. کیا معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سوموار کو، جمعرات کو، جس دن جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اپنے بندوں کی اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت فرماتا ہے. لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، ہر اس بندے کی جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتا، نہ عبادت میں، نہ ریاضت میں، نہ نظر میں، نہ خوف میں، اور نہ ہی مشکل کشائی میں، نہ ہی قربانی میں، کسی چیز میں اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہی نہیں، کسی کو شریک ٹھہراتا ہی نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن بھی اس کی مغفرت فرماتا ہے. ایک تیسری حدیث جس طبرانی کی روایت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ سبحانہ و تعالی شعبان، نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات کو اپنے بندوں کے طرف دیکھتا ہے، نظر کرتا ہے. فَيَغْفِرُ كُلَّ خَلْقٍ، پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام تر مخلوق کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی بخشش کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، انہیں معاف کر دیتا ہے. إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُصَاحِنٍ، سوائے مشرک کے، اس آدمی کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتا ہے. اور مصاحن، یا وہ شخص جو آپس میں کسی دوسرے کے ساتھ کینہ، کپٹ، حسد، بغض لیے بیٹھا ہے، رشتہ داری کو قطع کر کر بیٹھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بند کر کر بیٹھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کر بیٹھا ہے، ایسا شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق نہیں ہوتا. 15ویں شعبان کی شب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انسانوں کی مغفرت فرماتا ہے. جمعرات اور جمعہ کو اللہ، سوموار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. اور اسی طریقے سے رات کے آخری، ہر رات کے آخری تہائی حصے کو مغفرت کا اعلان ہوتا ہے. اب ان تینوں میں سے رات کے آخری تہائی حصہ سوموار اور جمعرات، سوموار اور جمعرات کا جو دن ہے وہ تو ہمارے اور آپ کے تصور میں رہتا ہی نہیں کہ اس دن بھی مغفرت کا اعلان ہے. تو اس دن ہم کوئی نہ عبادت کرنا سوچتے ہیں، نہ اس دن ہم کچھ نیکی کرنا سوچتے ہیں، اور نہ ہی کوئی کچھ اہتمام کرتے ہیں. اسی طریقے سے رات کے آخری تہائی میں اللہ ماشاءاللہ اللہ کے جو بندے ہیں، نیک بندے ہیں، وہ اس وقت کو کام میں لیتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہیں کہ اسے بھی ہم گنتے نہیں ہیں، اسے بھی ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ بھی مغفرت کا وقت ہے، تو اس وقت بھی ہمیں مغفرت کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن تیسرا، جب یہ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی شب آتی ہے تو پہلے سے ہمارا اور آپ کا کیا انتظار ہوتا ہے کہ یہ مغفرت کی رات ہے. اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، بخشش ہو جائے گی.
تو اس رات کو ہم بڑے اہتمام سے عبادت کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کئی رکعات نماز پڑھتے ہیں اور کئی طریقے سے عبادات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر رمضان یعنی دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں روزے کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ۔ مغفرت کا اعلان ہے، اللہ سبحانہ وتعالی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن جب کسی بھی مغفرت کے وقت، اوقات کے وقت کوئی خاص عبادت جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہ ملے، اس وقت تک کوئی خاص عبادت کرنا کہ وہ عبادت اس رات کے لیے ہے، اس وقت کے لیے ہے، اور وہ عبادت اس طریقے سے ہے، مثلا کوئی نماز ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو یہ نماز پڑھنی ہے، تو 10 رکعت ہے، 12 رکعت ہے یا 100 رکعت کی نماز ہے، وہ نماز ہمیں جو پڑھنی ہے تو اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کے ذریعے سے ملنی چاہیے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، یا کسی من گڑت موضوع گڑی ہوئی باتوں کو سامنے رکھ کر دلیل بنا کر نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کریں گے تو انہی چیزوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوب کر دی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو کوئی بھی نماز، کوئی بھی عبادت ہم پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو اس عبادت کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ہونی چاہیے۔ اب اگر دماغی بات لگائیں گے، دماغ لگائیں گے تو کئی طرح کی باتیں آئیں گی۔ دماغ دین کے اندر اس قدر گھسانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعت کتاب و سنت ہے، قرآن ہے، احادیث موجود ہیں، ان احادیث پر اگر ہم عمل کریں تو ہمارا دماغ تو کئی طرح کی باتیں سوچیں گے، اس پر ہم چل نہیں سکتے۔ ہمیں کتاب و سنت کا مطالعہ کرنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ 15ویں شعبان کی رات میں کوئی بھی خاص عبادت، اسے اگر صحیح احادیث کی روشنی میں ڈھونڈنے جائیں گے تو صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کو کوئی عبادت نہیں مل رہی۔ احادیث میں صرف اس رات کی فضیلت میں صحیح روایت، جو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ اس بارے میں جو روایات ہیں تو سب سے صحیح روایت یہی ہے کہ اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو مغفرت کرتا ہے وہ بھی مشرک کی نہیں کرتا، شرک کرنے والوں کی نہیں کرتا۔ اب ایک شخص اپنی زندگی میں شرکیہ کام کرتے جا رہا ہے، توبہ نہیں کرتا اور اس سے باز نہیں آتا تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک شخص اپنے بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں رشتہ کاٹا ہوا ہے، ایک دوسرے سے ناراض ہے اور وہ 3 دن سے زیادہ ہو چکا ہے، اپنے مسئلے کو حل نہیں کرتا، میل ملاپ نہیں ہوتا، تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو مغفرت کرانے کے لیے ہمیں تو صلح کرانی ہوگی، پہلے مغفرت کرانے کے لیے شرک سے بچنے ہوں گے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ تو ان تینوں احادیث کو اکٹھا بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ جس طریقے سے سوموار اور جمعرات کے دن جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی مغفرت فرماتا ہے، اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں مغفرت فرماتا ہے، اسی طریقے سے رات کے آخری تہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو اگر ہم صرف 15ویں شعبان کی رات کو اس لیے جاگ رہے ہیں اور اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، تو پھر ان 2 چیزوں کو ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی عبادت اگر مقبول نہیں ہے، بچایا نہیں گیا ہے، پھر بھی ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں، لیکن آپ کر تو رہے ہیں، لیکن اس کو وہ درجہ آپ نے دے دیا ہے، وہ مقام آپ نے دے دیا ہے جس مقام اور مرتبے کو دینا شریعت کے اندر بدعت اور خرافات کہا گیا ہے۔ اور یہ چیز جسے بدعت کہتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ،
کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو پہلے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی چیزیں جو دین کے اندر نہیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بچائے رکھے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختص الليل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی رات کو، راتوں میں سے کسی رات کو عبادت کے لیے خاص مت کرو، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ تم لا تختص اليوم، کہ کسی دن کو خاص مت کرو، من بین الایام، دنوں میں سے، کس کے لیے؟ بالصیام، روزے کے لیے کسی دن کو خاص مت کرو، اور عبادت کے لیے کسی رات کو خاص مت کرو۔ تو کسی رات کو خاص کر دینا، خاص طور پہ عام طور پہ یہ ذہن لوگوں میں ہوتا ہے کہ جمعرات کا دن ہے یا جمعے کی رات ہے تو اس دن اٹھیں گے اور کچھ نماز پڑھیں گے، اس دن اٹھیں گے اور پورے ہفتے کچھ نہیں، لیکن اس دن کا سوچتے ہیں کہ یہ فضیلت والا دن ہے تو اس دن اٹھیں گے۔ تو ایسا خاص کر لینا درست نہیں ہے۔ آپ عام طور پہ کیجئے، پہلے بھی کیجئے، بعد میں بھی کیجئے، اس رات کو بھی کیجئے، کوئی دقت نہیں، کرتے رہے ہر روز، لیکن صرف ایک رات، کسی ایک رات کو خاص کر لیجئے کہ اس رات کو ہمیں اتنی نماز پڑھنی ہے، اور اس رات کو ہمیں اتنی رکعت پڑھنی ہے، اس رات کو ہمیں تہجد پڑھنی ہے، اس رات کو ہمیں تسبیحات پڑھنی ہے، اس رات کو ہمیں اور بھی دیگر اعمال کرنے ہیں۔ یہ مخصوص کر لینا، اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اگر ہم شب برات کو بھی 15ویں شعبان کی رات کو کسی عبادت کے لیے خاص کر لیتے ہیں تو اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، نفلی روزہ کبھی بھی کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے سوموار کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، یہ مسنون ہے۔ ایام 20 چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ ہے، ہر مہینے ان تینوں تاریخ کا روزہ رکھیے، ہر ہفتے میں 2 دن کا روزہ رکھیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی دن خاص کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کسی دن کو تم خاص کر روزہ رکھو، جیسے جمعہ کے دن روزہ رکھنا، خاص کر کے سنیچر کو بھی نہیں رکھا، پورے ہفتے میں کوئی دن نہیں رکھا، ایک روزہ رکھنا ہے تو وہ جمعہ کو رکھنا، پھر روزہ رکھنا ہے تو جمعہ کو رکھنا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کرنے سے منع فرمایا۔ ہاں، کوئی 3 روزہ مہینے کا رکھتا ہے، 13 اور 14 اور 15 تاریخ کا، اور ان تاریخوں میں سے جمعہ کا دن بھی آتا ہے اور اس میں وہ روزہ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں منع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اس میں منع نہیں ہے۔ کوئی محرم کا روزہ رکھتا ہے، 2 روزے رکھ رہے ہیں، اس میں بھی جمعہ کا دن آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک جمعہ کا رکھے گا، ایک جمعرات کا، یا جمعہ کا رکھے گا سنیچر کا، تو 2 روزے ہو گئے۔ اسی طریقے سے عرفہ کا روزہ اگر اسی تاریخ کو پڑ رہی ہے تو اس تاریخ کو تو رکھنا ہی ہے، کیونکہ وہ عرفہ کا رکھ رہا ہے، جمعہ کا خاص کر کے نہیں رکھ رہا ہے۔ اس لیے کوئی بھی نفلی روزہ عام طور سے کوئی رکھنا چاہتا کسی بھی وجہ سے تو وہ کسی دن کو خاص نہیں کر سکتا۔ جب نہیں کر سکتا تو صرف 15ویں شعبان کو خاص کر لینا کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے مروی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، اس لیے اس دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، نوافل کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستوں پر چلا جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں شفا کلیہ عطا فرما، اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس دنیا کو رخصت ہو چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ان کی بخشش فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمان جب تک زندہ ہیں اللہ امن کی حالت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی حالت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔ تقبل اللہ تقبل یا رب العالمین۔ سبحان رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔